تک پہنچ رہا ہے، لوگ اس کے مطلب اس برائی کو نہ جاننے کی وجہ سے دھوکے میں مبتلا ہو کر نقصان کا شکار ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ جیسے کوئی غلط قسم کا عامل ہے، وہ مطلب یہ کہ آپ جانتے ہیں یہ فراڈ کرتا ہے، لوگوں کو بلیک میل کرتا ہے، غلط قسم کی تصویریں بنا لیتا ہے اور دیگر جیسے آج کل بہت سارے جعلی قسم کے عاملین ایسا کر رہے ہیں، تو اب اگر وہ سب کے سامنے عیاں نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے، تو پھر اس کو ظاہر کرنا واجب ہے، کیونکہ نہیں کریں گے تو آپ کے مسلمان بھائی بہن مسلسل نقصان کا شکار ہوتے رہیں گے۔ یا کوئی دکاندار ایسا ہے جو چیزوں میں بہت زیادہ ملاوٹ کرتا ہے اور آپ کو پتہ ہے یہ ملاوٹ کرتا ہے اور دھوکے سے لوگوں کو بیچتا ہے، تو پھر اس کی برائی کو یہ بیان کرنے میں حرج نہیں۔ اور تیسری قسم کی برائی کہ کسی شخص کی برائی عام نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے اور اس کی ذات کے ساتھ خاص ہے، کسی مسلمان کے لیے نقصان کا کوئی پہلو نہیں، اس کا پردہ رکھنا واجب ہے۔ اصلاح ضرور کریں اس کی، یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دے کرتے رہے بھائی، اصلاح ضرور کریں، لیکن اس کو بیان کرنا شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ اور اسی کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے مسلمان بھائی کا پردہ رکھے اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کا پردہ رکھے گا۔ اس کی اصلاح اچھے انداز سے کریں لیکن بیان نہ کریں۔ ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتی ہیں کہ ایک بچی جو ہے وہ پیگننٹ ہیں اور ڈیلیوری سے نارمل طریقے سے جو ہیں اس سے بڑی خوفزدہ ہیں، تو وہ چاہتی ہیں کہ میرا آپریشن کر لیا جائے تاکہ بچہ پیدا ہو جائے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پیار محبت سے سمجھائیے، کسی بھی چیز کے جو نیگیٹو بعد میں اثرات مرتب ہونے والے ہیں اگر وہ سامنے ظاہر کیے جائیں تو انسان اس کی جانب مخالف میں اگر تکلیف بھی ہو تو اس کو برداشت کر سکتا ہے۔ آپریشن سے بچے پیدا ہوں گے، پھر اور پیچیدگیاں ہوتی ہیں، آپریشن بھی کوئی آسان نہیں ہوتا، بعد میں اس کی بہت تکلیف محسوس ہوتی ہیں، تو ان کو سمجھائیں کہ ہر خاتون کو ڈیلیوری میں بہت زیادہ تکلیف ہو یہ بھی کچھ نہیں ہوتا، بہت سے ایسی ہوتی ہیں بہت ایزیلی اس کی ڈیلیوری ہو جاتی ہیں، تو اس طرح خوف اس کا نکالیں دل سے۔ یہ آپریشن کا جو طریقہ اختیار کرنا ہے اس میں چونکہ بعد میں پیچیدگیاں ہیں، تکالیف بھی زیادہ ہو سکتی ہیں اور بعد میں مزید بچے پیدا کرنے کے سلسلے میں دشواریاں ہو سکتی ہیں، لہٰذا ان کو سمجھائیے کہ ایسا نہ کریں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے آپ کو جان بوجھ کر ہلاکت میں مبتلا نہ کرو۔ تو جب اللہ نے ایک نارمل طریقہ رکھا ہے اس کو چھوڑ کر جب بھی آپ ایسی طریقوں کی طرف بڑھیں گے جو قانون قدرت کے سے ہٹ کر ہیں اور قانونی قدرتی نظام سے ہٹ کر ہیں تو ضرور تکلیف اور پریشانیاں سامنے آئیں گی، اس لیے ان کو منع کیا جائے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے، نارمل ڈیلیوری کی طرف ہی آئیے۔ یہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ نیت کی تھی کہ 500 روپے میں سے 500 جو 250 اپنے بچوں کو صدقہ، 250 اللہ کی راہ میں، مانگنے والی آئی تو میں نے بچوں میں پھیرا نہیں ویسے دے دیا، اب میں گلٹی فیل کر رہی ہوں۔ دیکھیں جب تک آپ لوگ علم نہیں سیکھیں گے اسی طریقے سے بیکار باتوں پر جلنا کڑنا ٹینشن میں آنا یہ چیزیں آپ کا مقدر رہیں گی، اسی طرح جائز کام کر کے بھی اس کو ناجائز سمجھ کر آپ تکلیف کا شکار رہیں گے۔ کم علم آدمی تو ایسے ہی ہوتا ہے بیچارہ، نیکی کر کے بھی پچھتاتا رہتا ہے اور بعض وقت گناہ کر کے فخر کرتا ہے اور خوش ہو رہا ہوتا ہے میں نے اچھا کام کر لیا۔ تو آپ نے جب دل میں نیت کی تھی آپ نے چاہے دیتے ہوئے سر پہ پھیرنا صدقہ اتارنا کوئی لازم نہیں ہوتا، یہ ہم لوگ کہتے ہیں گھماؤ اس کو، کہیں ایسا نہیں ہے کہ گھما کر پھینکنے کا حکم ہو یا گھما کر دینے کا حکم ہو، دل میں آپ نے نیت کر لی تو بس ہو گیا، اس میں کوئی ٹینشن کی حاجت نہیں ہے۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ کوئی مرد ٹیچر ہیں 50 ایئرز اولڈ ہیں، 50 سال ہیں، وہ کسی بچی کو ٹیوشن پڑھا سکتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ فیمیل ٹیچر اچھی نہیں ہیں تو اچھا پڑھاتی نہیں ہیں، اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ بچی باپردہ بیٹھے اور اس کے والد بھی ساتھ بیٹھیں اور یہ پڑھ لیں تو کیا حرج ہوگا؟ تو کوئی حرج نہیں ہے، بالکل پڑھ سکتے ہیں، بچی پوری کورڈ ہونی چاہیے اور نقاب اس نے کیا ہونا چاہیے، والد صاحب قریب بیٹھے ہوں تو وہ ریزرو رہ کر ذرا دور فاصلے سے بیٹھیں اور وہ علم حاصل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر تو بہت ہی کلوز ہو جاتا ہے، ڈاکٹر تو نس بھی پکڑتا ہے، ہاتھ بھی پکڑتا ہے، ہاتھ رکھتا ہے، پھر وہ دیگر چیزوں سے چیک اپ بھی کرتا ہے، وہاں پر بھی تو ہم بچیوں کو اور عورتوں کو لے جا کے چیک کراتے ہیں نا، ایک ضرورت ہوتی ہے۔ تو جس طریقے سے علاج ایک ضرورت ہے اسی طرح تعلیم بھی ایک ضرورت ہے، اگر فیمیل ٹیچر نہیں ہے اور صحیح طریقے سے یہ ہے اور پڑھانے والی صحیح نہیں ہے تو میل ٹیچر سے پڑھنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ شرائط اور قیودات کے لحاظ رکھیں اور وہ تمام یہاں پائی جا رہی ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ ہمارے ایسا ہوتا ہے کہ بیرون شہر جب باراتیں جاتی ہیں تو عورتیں الگ بس میں ہو جاتی ہیں، مرد الگ بس میں ہو جاتے ہیں، تو اور شہر سے باہر جانا ہوتا ہے تو کیا یہ عورت کا بغیر محرم کے سفر کرنا تو نہیں شمار ہوگا؟ نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ساتھ ساتھ ہیں، دونوں بسیں قریب قریب چل رہی ہیں تو یہ محرم کے ساتھ ہی جانا ہے۔ کیونکہ اب اگر عورتیں اپنے محرم کے ساتھ جانے کا یہ تصور ہو کہ سیٹ پر بھی ساتھ بیٹھیں تو آپ بے پردگی سے نہیں بچ سکتے کہ سارے پھر اپنے اپنے محرم کے ساتھ بیٹھیں گے، وہ مکس گیدرنگ ہو جائے گی۔ بہت اچھا ہے کہ مرد علیحدہ ہیں عورتیں علیحدہ ہیں، بس فاصلہ زیادہ نہ ہو بسوں کا، بالکل قریب قریب رکھیں اور پھر وہ شہر میں چلے جائیں تو بالکل یہ محرم کے ساتھ سفر کرنا ہی کہلائے گا۔ یہ کہتی ہیں حدیث میں ہے کہ انسان کے 360 جوڑ ہوتے ہیں،
ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ کرنا واجب ہے، یہ اس پہ صدقہ واجب ہے۔ تو چاشت کی نماز ان تمام کی کفایت کرتی ہے، تو کیا چاشت کی نماز واجب ہے روزانہ پڑھنا؟ تو یہ واجب نہیں ہے، نہ یہ جو سرکار فرما رہے ہیں کہ 360 جوڑوں کا صدقہ کرنا لازم ہے، یہ درجہ وجوب میں ہے۔ یہ استحباب ہے کہ کثرت سے صدقہ کریں، اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہیں، اس نعمتوں کے شکرانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ تو اگر چاشت پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر کوئی نہیں پڑھتا اور دیگر ذرائع سے وہ مطلب صدقات کی صورت کر لیتا ہے، مثلا پیسہ دینا یہ بھی صدقہ ہے، مسکرا کر کسی کو دیکھ لینا جبکہ وہ نامحرم نہ ہو اور محل فتنہ نہ ہو، یہ بھی ایک صدقہ ہے، گھر والوں پہ خرچہ کرنا یہ بھی ایک صدقہ ہے، تو دیگر صدقات وہ دے۔ تو صرف یہ مطلب سمجھ لیجئے کہ شکرانے کے طور پر کچھ کرنے کا حکم ہے، کہ وجوبی اس کا حکم نہیں ہے۔ تو چاشت اشراق کی نماز نفل ہے، کوئی واجب نہیں ہو جاتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ عالم سے متصل ہے یا عالم سے خارج ہے، یہ دونوں غلط ہیں، کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، اللہ کے ما سوا کو عالم کہا جاتا ہے، اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ جتنا بھی ہے وہ عالم ہے، اور یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ عالم میں ہے یا عالم سے خارج ہے، یہ ایک بڑی طویل بحث ہے، لیکن سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کسی جگہ میں پایا جاتا ہے، نہ اس کو جگہ سے خارج مان کر، یعنی جیسے عالم کو ایک پورا آپ مان لیں اور اس سے خارج کسی جگہ میں تسلیم کرنا جائز ہے۔ جب یہ عالم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ جس طرح پہلے تھا عالم کے بننے کے بعد بھی ویسا ہی ہے۔ تو اس طرح کی جو میں نے اسی لیے بچی کو منع کیا کہ آپ زیادہ گہری باتیں نہ پڑھیں، اس طرح کی گہری باتیں لکھ کر ہر ایک اپنے رائے کو اظہار کرتا ہے، ہو سکتا ہے جس مصنف نے لکھا ہو اس کے نزدیک اس کا مذہب ٹھیک ہو اور وہ بیان کرے، لیکن آپ کے جو جمہور علماء نے جو عقائد کی تشریح لکھی ہے اس سے وہ متصادم ہو اور یہ بدعقیدگی میں شمار ہوتی ہے اور آپ کو پتہ نہیں چلے گا، اور آپ مطلب بعض اوقات دائرہ اسلام سے بھی انسان خارج ہو سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ گہری باتیں نہیں، جتنا اکثر ہم عقائد کے سلسلے میں ذکر کرتے ہیں بس اس تک آپ رہیں، یا بہار شریعت کے پہلے حصے میں جتنا لکھا ہے عوام کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نماز میں کسی عالم دین سے کویسچن کرنے کے بارے میں سوچنا، دینی مسائل پوچھنے کے سلسلے میں، یا کسی مطالعے کے بارے میں غور و تفکر کر لینا، کیا یہ نماز میں خشوع و خضوع کے منافی تو نہیں ہے؟ دیکھیں، نماز میں ہر اس چیز کا، ہر اس عمل کا خیال لانا جائز ہوتا ہے جس کا تعلق اللہ سے ہو، دنیا سے نہ ہو۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کسی بھی قسم کے خیالات سے بالکل کورا اور صاف ہو کر وہ نماز کو ادا کرے۔ آتے ہیں خیالات اور بے توجہی میں اس میں گم بھی ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، میں دوران نماز اپنے جہاد کے گھوڑوں کی صفوف کو سیدھا کرتا رہتا ہوں، یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ میں اس کے بارے میں غور کرتا ہوں۔ تو آپ جنت، دوزخ، آخرت کے بارے میں، پل صراط ہے، حوض کوثر ہے، یا مکہ کا تصور لے کر آ جائیں، کعبۃ اللہ کا، گنبد خضرا کا تصور لا کر اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، چونکہ ان چیزوں کا تعلق دنیا سے نہیں ہے، آخرت سے ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح دینی مسائل، کہ آپ دینی مسائل پہ غور و تفکر کر کے نماز پڑھ رہی ہیں تو وہ بھی جائز ہوگا۔ یہ کہتی ہیں ماضی میں وطر پڑھے تھے عشاء کی نیت سے، نیت کرتی ہوں 3 رکعت نماز عشاء واسطے اللہ تعالیٰ کی قبر شریف کی طرف۔ دیکھیں، جب ایک وقت میں مختلف نمازیں موجود ہوں تو نیت کے ذریعے ہی ان میں امتیاز کیا جاتا ہے، جیسے سنت بھی ہیں، فرض بھی ہیں، نفل بھی ہیں۔ ظہر میں جیسے دیکھ لیں تو ہم جب سنت کی نیت کریں گے تو فرض اور نفل سے جدا ہوگی، نفل کریں گے ان دونوں سے، اور فرض کریں گے تو سنت سے۔ اب اگر آپ ان دونوں کو سب کو مکس کر دیں، نیت کرتی ہوں سنت کی یوں کریں، نیت کرتی ہوں 4 رکعت نماز ظہر، اور فرض میں بھی یہ کر رہی ہیں، تو پھر ماں بہل امتیاز جو اللہ نے ہمیں مکلف بنایا ہے نیت کے ذریعے ان کو جدا کرنا، اس کو ہم نے پورا نہیں کیا۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر آپ نے عشاء میں وطر اور واجب کی نیت کرنی تھی، لیکن آپ نے اس کو عشاء کی نیت سے پڑھ ڈالے، تو گویا کہ یہ جب آپ نیت کر رہی ہیں اس اعتبار سے عشاء کے 3 فرض پڑھ لیا آپ نے، اور یہ تو صحیح نہیں، حالانکہ 4 فرض پہلے پڑھ چکے ہیں، تو زیادہ زیادہ یہ نفل بن جائیں گے، کیونکہ اگر کوئی فرض ادا کر چکا ہو اور دوبارہ اس فرض کو پڑھے چاہے فرض کی نیت سے، وہ نفل بن جاتے ہیں، کیونکہ فرض کی ادائیگی تو پہلے ہو چکی ہے، لہٰذا کافی پیچیدگی ہیں۔ تو ہم آپ کو مشورہ دیں گے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں جو کچھ ماضی میں ہو چکا ہے، اور آئندہ اس سلسلے میں بہت ہی احتیاط کیجیے۔ ایک بہن نے فرمایا کہ لون کا لباس پہن کر کوئی عورت گرمیوں کے اندر نماز پڑھ سکتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، یقینی سی بات ہے کہ آپ اس پہ کوئی نہ کوئی بڑی چادر لے کے ہی نماز پڑھیں گی، خالی لباس میں تو کوئی نہیں پڑھتا، تو ایسی بڑی چادر کو ہمیشہ اپنے جسم پر رکھیں اور اس کو کورڈ کریں نماز کے دوران، کہ جس سے پورا جسم اچھی طرح ڈھک جائے، یہی افضل ہے۔ اور اگر فرض کر لیں آپ نے چھوٹا مطلب جیسے اسکارف ہوتا ہے اتنا ناف تک پہنچ گیا ہے، باقی نیچے شلوار آپ نے لون کی پہن رکھی ہے، تو باریک کپڑے کی جو تعریف ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو جیسے ہاتھ پر ڈالیں
تو ہاتھ بالکل صاف آپ کو نظر آئے، اتنا باریک، جیسے بعض دوپٹے بڑے باریک ہوتے ہیں، اور اتنا موٹا کپڑا ڈالیں کہ نظر نہیں آ رہا، یہ موٹے کپڑے کے اندر شمار ہوگا۔ اگرچہ بعض اوقات آپ دیکھیں کوئی دروازے میں کھڑا ہو اور لائٹ پڑ رہی ہو تو ٹانگوں کی حیت تک نظر آ جاتی ہے کہ کیسے ٹانگیں ہیں، تو یہ باریک کپڑا نہیں کہلائے گا، یہ موٹا ہی کپڑا کہلائے گا۔ اگر آپ اس کو ڈال کر، اسی کپڑے کو ڈال کر دیکھیں تو نیچے کچھ نظر نہیں آ رہا، تو یہ موٹا ہے۔ تو لیکن بہرحال جتنا اچھا موٹا کپڑا استعمال کریں، اپنے آپ کو کور کر کے رکھیں۔ نماز میں ستر کی حفاظت چونکہ بہت زیادہ مطلوب ہے، ویسے بھی عورت کے لیے مطلوب ہے، لیکن نماز میں زیادہ، تو اس لیے اس کا خیال رکھ لیجئے۔ اب چونکہ تقریباً پروگرام کو ختم ہو گیا ہے، تو ہم آپ سے اجازت طلب کریں گے، اپنے میزبان کو، ہمارے کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اور اپنے ملک کے ترقی کے بارے میں سوچنے اور اپنے صلاحیتوں کے ذریعے اس ملک کو فائدہ پہنچانے کی عملی کوشش کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب